اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ علی اللہ۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ماہ نور کا یہ 17واں پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ وصیت جو ہے شریعت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی کچھ دستورات ہے، اس کے کچھ احکام ہیں، اور فقہا نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر کتاب الوصیت کے ذیل میں کچھ احکام درج کیے ہیں۔ وصیت کی دو قسمیں ہیں، ایک وصیت اخلاقی ہے جسے ہم کہتے ہیں نصیحت، سفارش کرنا، موعظہ کرنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ کام کرو، نیکی کے ساتھ وابستہ رہنا، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جس کو ہم وصیت بھی کہتے ہیں، نصیحت بھی کہتے ہیں۔ جو امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کی، یہ وصیت فقہی حساب سے یہ وصیت نہیں ہے، بلکہ اس کو کہیں گے اخلاقی وصیت۔ اور ایک وصیت کے جو کتب فقہا کے اندر جس کے ذیل میں کچھ احکام بیان کیے ہیں، وہ وصیت فقہیہ ہے۔ فقہی حوالے سے وصیت کہ بھئی مرنے کے بعد جو ہے میرے مال کا کچھ حصہ اس کو دیا جائے، یا جو بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کا سرپرست، ان کا قیم کون ہے، ان کا ولی کون ہے، ان کی اختیارات کس کے سپرد کر کے جا رہا ہے، وصی کو بنایا جاتا ہے وصیت کے اندر۔ تو وصیت کی دو قسمیں ہیں، ایک وصیت اخلاقی ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، اور ایک وصیت فقہی ہے کہ جو فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ فقہی وصیت حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں، وصیت تملیکیہ کہ میرے مرنے کے بعد مثلا یہ کتاب فلاں کو دے دی جائے، زید کو دے دی جائے، یہ وصیت تملیکیہ ہے۔ اور ایک وصیت جو ہے وہ عہدیہ ہے، کسی کے عہدے پر کچھ ذمہ داری ڈالنا، بھی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچے جو ہے نابالغ ہے، ان کی امور تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان کے اموال ہے، ان سے مربوط جو کام ہے وہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تو فقہی حساب سے اگر دیکھا جائے تو وصیت کے 4 ارکان ہیں۔ مرنے والا جسے ہم کہیں گے موسی، وصیت کرنے والا ہے، جو وصیت کر کے دنیا سے جانے والا ہے۔ دوسرا شخص جس کو ہم کہتے ہیں وصی، یعنی اسے وصیت کی جاتی ہے کہ تم میرے وصیت کو اجرا کرنا، نافذ کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ وصی جس کو جو ہے وہ موسیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو وصیت کی جاتی ہے۔ تیسرا رکن وصیت کے اندر ہے وہ موصالہ ہے۔ موصالہ یعنی جن کے فائدے کے لیے وصیت کی جائے، کہ مرنے والا کہتا ہے، دنیا سے جانے والا کہتا ہے کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرے مال کا ایک حصہ یا میری کتاب فلاں کو دے دی جائے، یا میرا فلاں مکان جو ہے وہ میری فلاں رشتہ دار کو دے دی جائے، یا بیٹے کو دے دی جائے، یا بیٹی کو دے دی جائے، بشرطے کہ وہ چیز کہ جو وصیت کرنے والا وصیت میں درج کرتا ہے یا وصیت کہتا ہے، وہ چیز اس کے مال کا 1/3 حصے سے زیادہ نہ ہو۔ مثلا اگر فرض کریں مرنے والا اس کی جو ہے کل جائیداد 3 لاکھ روپے ہے، تمام چیزوں کو ملا کر، اور وہ دکان جس کی وصیت کر رہا ہے اگر وہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کم کے اندر ہے تو وصیت نافذ ہے، 1 لاکھ سے اوپر کی وصیت نافذ نہیں ہے۔ تو یا بعض خواتین وصیت کرتی ہیں میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے زیورات میری بہو کو دے دی جائے، یا میری فلاں بیٹی کو دے دی جائے، میری انگوٹھی جو ہے وہ میری پوتی کو دے دی جائے۔ اس قسم کی جو وصیت کی جاتی ہے تو دیکھنا ہے کہ مرنے والے کے پاس اس قدر مال ہے کہ 1/3 تک وہ اپنے مال میں حق رکھتی ہے،
یا مرنے والا حق رکھتا ہے کہ اپنے مرنے کے بعد وہ کسی اور کے سپرد کر دے. تو اگر 1/3 تک، 1/7 تک، 1/3 تک اگر وصیت کی جائے تو صحیح ہے. البتہ باقی جو 2/3 حصہ جو بچ جائے گا مال کا، وہ ارث کے مطابق وارثوں میں تقسیم ہوگا. شریعت کے جو احکام کے مطابق جو حصے بنائے گئے ہیں، طبقے اولا پہلے طبقے میں جو رشتہ دار ہے اگر وہ موجود ہو تو ان کو دیا جائے گا، اگر وہ موجود نہ ہو پھر طبقے دوم کو، پھر طبقے سوم کو دیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر یہ امام کا حصہ ہے، یعنی امام معصوم کا حصہ ہے. اگر امام پردہ غیبت میں ہو تو پھر یہ چلا جائے گا مجتہد وقت کے پاس. تو وصیت کے اندر پہلی چیز موسی، وصیت کرنے والا جو دنیا سے جا رہا ہے. وصی کہ جس کو واسطہ بنایا جاتا ہے کہ بھئی تم میرے امور کو نافذ کرنا. تیسرا موصالا جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والے ہیں، عزیز ہے، قارب ہے، دوست ہے. اور چوتھا حصہ جو ہے وہ موصابہ ہے، یعنی جس کے ذریعے سے وصیت کی جائے کہ بھئی یہ کتاب فلاں کو دے دی جائے. کتاب ہوگی موصابہ، یعنی اس کے ذریعے سے وصیت کی گئی ہے. تو وصیت کے اندر کبھی 3 ارکان ہیں، کبھی 4 رکن ہیں. تو اس حساب سے وصیت ہوتی ہے. یہ ساری وصیت فقہی حساب سے ہے. اور امیر المومنین جو ہے جو وصیت کر رہے ہیں امام حسن کو، وہ فقہی وصیت نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی وصیت ہے جسے ہم نصیحت کہتے ہیں. اور ہماری روایتی کتابوں میں بہار کے اندر اور دیگر کتب کے اندر وصایا نبی کی وصیتیں، اب نبی نے وصیت کی ہے جناب ابو ذر کو، جناب عبداللہ ابن مسعود کو، امیر المومنین کو جو ہے وصیت کی ہے. تو وصیت سے مطلب وہاں پر ایسا نہیں کہ جو ہے رسول نے بہت سارے وصی بنا دیے، بلکہ وہاں پر نصیحتیں کی ہیں، دنیا آخرت سے مربوط امور کے بارے میں وصیتیں کی ہیں. اور تقریباً ہر امام کا ملتا ہے. وصایا صادق، وصایا الجواد، وصایا رضا، اور باقی ائمہ کا ملتا ہے. اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 77 اور 78 جلد کے اندر کتاب الروضہ کے نام سے یہ کتاب ہے، اور 78 کے اندر یہ ائمہ کی وصیتیں انہوں نے وہاں پر جمع آوری کی ہے. ہر امام کی وصیت ہے. اور کیونکہ یہ مہینہ ماہ مبارک، اس کے اندر وہ ظلم عظیم ہوا جو آپ نے خطبہ شعبانی میں سنا، اور جس کی وجہ سے رسول نے گریہ کیا، رسول رو پڑے. اور یہ ایک ایسا بڑا غم ہے کہ امیر المومنین کا فقدان جو کبھی پر نہیں ہوگا. لیکن مرنے والا، دنیا سے جانے والا اگر امیر المومنین ہو کہ جو امت کا باپ ہے، تمام مومنین کا رہبر ہے، امام ہے، تمام متقیوں کا امیر ہے، اگر وہ ہم سے وصیت کرے، کیونکہ امام حسن معصوم ہے، ضرورت نہیں امام حسن کو ان چیزوں کی، لیکن یہ ایک بہانہ ہے، ایک وسیلہ ہے امت تک امام کے کچھ عرائض، کچھ جملات جو ہے پہنچ جائیں، اور یہ ہم اور آپ کے لیے ہدایت کا جو ہے وہ سبب بنے. تو آئیے امیر المومنین کی وصیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس سے کچھ نکات حاصل کرتے ہیں کہ جو ہے امیر المومنین چاہتے ہیں کہ ان کا ماننے والا جو ہے اس وصیت کو پڑھے، اس نصیحت کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. روایت ہے سلیم ابن قیس ہلالی سے، قال سلیم شہدت وصیت امیر المومنین علیہ السلام حین اوصى الی ابنہ الحسن. میں حاضر تھا جب امیر المومنین نے وصیت کی اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کی طرف. واشہد علی وصیتہ الحسین علیہ السلام و محمدً و جمیع ولدہ، اور مولا نے گواہ قرار دیا اپنی وصیت کے اوپر امام حسین کو اور جناب محمد حنفیہ کو اور اپنے تمام اولاد کو، ورؤساء شیعتہ، اور جو شیعوں کے جو رئیس تھے، سردار قبیلہ تھے، وہ اہل بیت ہی، اور اپنے گھر والوں کو جو ہے گواہ قرار دیا کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ سے.
ایک اور امام کی وصیت ہے نہج البلاغہ میں، یہ وہ نہیں ہے جو مکتوبات کے اندر، نہج البلاغہ کے جو 3 حصے ہیں، پہلا حصہ خطبات کا ہے، دوسرا مکتوبات کا ہے جہاں نامے لکھے گئے ہیں، اور تیسرا حصہ مختصر کلمات ہے۔ دوسرا حصہ کہ جہاں مکتوبات ہے، نامے لکھے گئے ہیں، امام نے جو لیٹرز لکھے ہیں، اس میں سے ایک لیٹر نمبر 31، 31واں نامہ کہ امام علی نے اپنے بیٹے امام حسن، اور بعض کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ کے نام پہ وہ ایک وصیت لکھی ہے یا نامہ لکھا ہے، وہ بھی اخلاقی وصیت ہے اور وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ البتہ یہ وصیت یہ اس وقت کی ہے کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگ چکی ہے اور امام جو ہے وہ 19 کی شب کو ضربت لگی اور شب 21 کو امام کا انتقال ہوا، امام جو ہے دنیا سے گئے۔ یہ اسی دوران کا وقت ہے کہ امام نے انہی 2 دنوں کے اندر وصیت کی ہے، اور یہ بہت اہم اس کے اندر نکات ہے۔ ثم دفع الکتاب الیہ، پھر اس کے بعد جو وصیت نامہ امام نے لکھا تھا وہ دیا امام حسن مجتبیٰ کو، والصلاح، اور جو صلاح اور جو اسلحہ تھا، جو تلوار وغیرہ تھی کہ جو نبی سے ملی تھی، کہ نبی کے نائب برحق کو امیر المومنین نے پھر امام حسن مجتبیٰ کو دی۔ ثم قال لابنہ الحسن، پھر اپنے فرزند امام حسن سے امام نے فرمایا، یا بنی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصی الیک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہاری طرف یہ وصیت جو ہے کروں، وان ادفع الیک کتبی وصلاحی، اور اپنی کتاب کو اور اپنے اسلحے کو جو رسول نے مجھے دیا تھا، کما اوصى الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے رسول نے یہ وصیت اور یہ نامہ اور یہ اسلحہ اور تلوار وغیرہ جو ہے مجھے دی تھی بعنوان خلیفہ رسول، نائب رسول اور وصی رسول، کیونکہ یہ ایک قاعدہ کلی ہے، ہر نبی کا وصی، جس طریقے سے رسول اپنی بعض جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ یا علی انت وصیی و خلیفتی، اے علی تم میرے وصی ہو، تو ہر نبی کا وصی اس کا جانشین، اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین جو ہے وہ وصی رسول خدا ہے۔ ودفع الیہ کتبہ و صلاح، اور رسول نے بھی جو ہے وہ وصیت اور کتابیں اور وہ جو ہے تلوار وغیرہ جو ہے میری طرف مجھے دی۔ وامرنی، اور مجھے اس بات کا حکم دیا رسول نے کہ ان آمرک اذا حضرک الموت، کہ میں امر کروں تمہیں کہ جب تمہیں موت آ جائے، کہ ان تدفع ذالک الی اخیک الحسین، اے بیٹا حسن، جب تمہیں رسول نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں یہ وصیت اور یہ وصیت نامہ اور یہ اسلحہ وغیرہ جو بھی امانتیں ہیں وہ تمہاری طرف دوں، اور جب تمہیں موت آئے، جب تمہارا آخری وقت ہو، تو پھر تم یہ ساری جو امانتیں اپنے بھائی امام حسین کے سپرد کر دینا۔ قال ثم اقبل الی ابنہ الحسین، پھر امام جو ہے وہ سلیم کہتے ہیں کہ پھر امام نے رخ کیا اپنے بیٹے امام حسین سید الشہداء کی طرف، فقال وامرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان تدفعہ الی ابنک ھذا، اور مولانا کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تمہیں، یعنی امام حسین کو حکم دیا ہے کہ تم یہ امانتیں دے دینا اپنے فرزند، اس فرزند کی طرف۔ چوتھے امام کی ولادت ہو چکی تھی اس وقت۔ ثم اخذ بید ابنہ علی ابن الحسین، پھر مولا نے امیر المومنین نے چوتھے امام یعنی امام علی ابن الحسین کے جو فرزند ہے امام حسین کے، اور امام حسین فرزند ہیں امیر المومنین کے، ان کا ہاتھ یعنی زین العابدین کا ہاتھ اپنے تھاما، وہو صبی، جبکہ وہ بچے تھے، فضمہ الیہ، اور اسے اپنے جو ہے سینے سے لگا لیا۔ ثم قال، پھر امیر المومنین نے چوتھے امام سے کہا، علی ابن الحسین چوتھے امام سے کہا کہ یا بنیہ، اے فرزند، امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول نے تمہیں دستور دیا ہے، حکم دیا اس بات کا، ان تدفعہ الی ابنک محمد ابن علی، کہ تم اس وصیت کو، ان امانتوں کو دے دینا اپنے بعد اپنے فرزند محمد ابن علی الباقر کی طرف، یعنی پانچویں امام جن کا نام محمد ہے، ان کو دے دینا۔ فقرأہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منی السلام، اور پہنچا دینا رسول کی جانب سے اور میری جانب سے سلام
پانچویں امام کی خدمت پہنچا دینا۔ شاید پانچویں امام کا مرتبہ یا یہ کہ جو ہے وہ امیر المومنین نے زیارت نہیں کی، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو باقر علوم کہتے ہیں، کہ انہی کے ذریعے سے جو اصل میراث ہے جو ائمہ کی علم ہے، وہ علم پانچویں امام سے اور پھر بعد میں چھٹے امام سے، یہ اور پانچویں امام کا لقب باقر العلوم، کے علم کو شگافتہ کرنے والا، علم کو نشر کرنے والا۔ ثم اقبل علی ابنہ الحسن، پھر مولا نے رخ کیا اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کی طرف، فقال یا بنیا انت ولی الامر و ولی الدم، اے میرے فرزند تم جو ہے وہ میرے امور کے ولی ہو، سرپرست ہو، اور تم ہی جو ہے صاحب اختیار ہو خون کے۔ جو ضربت ابن ملجم نے مجھے لگائی ہے اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے میرے مرنے کے بعد۔ فَإِنْ أَفَوْتَ فَلَكَ، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَإِنْ قَتَلْتَ، اگر تم قصاص دیتے ہو اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور تم نے جو ہے ضرب لگائی، فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةً، تو پس ایک ضربت کے مقابل میں ایک ہی ضربت لگانا۔ یعنی امام جو ہے پہلے مرحلے میں کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دینا، اور بعض جگہ جو ملتا ہے کہ خود امام نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میرے اختیار میں ہے کہ میں جو ہے وہ معاف کر دوں یا قصاص لوں، لیکن معاف کر دینا بہتر ہے میرے لیے کہ یہ باعث قربت خدا ہے اور یہ ایک نیکی ہے کہ جو تمہیں حاصل ہوگی، کیونکہ تم بھی چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کر دے۔ لہٰذا امیر المومنین اگر جو ہے زندہ رہ جاتے تو یقیناً کہ جو امام کے کلمات ہیں دیگر وصیت ناموں کے اندر، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ ان کا رجحان معاف کرنے کی طرف تھا۔ البتہ یہ الگ موضوع ہے کہ امام حسن نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو ہے وہ قصاص لی اور جو ہے ابن ملجم کو جو ہے اس قصاص لیا۔ اس کی شاید وجہ یہ رہی ہو کہ اس زمانے میں جہاں کوفے کے اندر امیر المومنین کے چاہنے والے تھے تو یہ امکان نہیں تھا کہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین معاف کر دے ابن ملجم کو، کیونکہ لوگوں کا فشار اور ان کا، اور اگر امام معاف بھی کر دیتے تو لوگ چھوڑتے نہیں، تو یا یہ کہ جو ہے وہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی یا فساد خطرہ تھا، جس کی وجہ سے امام نے مصلحت کو سمجھتے ہوئے ابن ملجم کو جو ہے وہ قصاص لے لی اور جو ہے ضرب لگا دی۔ وَلَا تَعْصَمْ، اور زیادتی نہیں کرنا، بعض روایتوں میں کہ مصلح نہیں کرنا، حتیٰ کہ جو ہے وہ کتا کہ جو دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، کاٹتا ہے، اسے تک مصلح نہیں کرنا۔ جب یہاں تک جو ہے وہ کہا گیا ہے تو امیر المومنین اپنے قاتل کا اس قدر خیال رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ ثم قال اکتب، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولا نے کہا کہ لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب امیر المومنین یہاں سے اپنا وصیت نامہ پڑھنا شروع کیا۔ ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب، یہ وہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب جس کی وصیت کر رہا ہے، اوصى انہ، کہ وصیت کر رہا ہے اس بات کی کہ وہ علی یشہد، گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والدین الحق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور خدا نے ان کو مبعوث کیا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور دین حق کے ساتھ جو ہے ان کو بھیجا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دین پر جو ہے یہ غلبہ پیدا کر لیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوارا ہو۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت، سب کی سب جو ہے وہ اس پروردگار کے لیے کہ جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی پر میں معمور ہوں، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، خدا کے امور کو تسلیم کرنے والے میں سے ہوں۔ ثم انی اوصیک یا حسن وجمیع ولدی واہل بیتی ومن بلغہ کتابی من المؤمنین، پھر میں وصیت کرتا ہوں اے بیٹا حسن تمہیں اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے اہل بیت کو اور ان افراد کو کہ جن جن تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے گا مومنین میں سے۔ سب سے پہلی وصیت جو امیر المومنین نے
اس دنیا سے جاتے وقت کی وہ ہے بتقوی اللہ ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا، تقوی الہی اختیار کرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور قرآن آیت کہ تم ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ تمہاری عاقبت بخیر ہو، اسلام پر مرنا، تمہارا جو ہے خاتمہ اسلام پر ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں تفرقہ اور بکھر نہیں جانا، الگ الگ نہیں ہونا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من آمۃ الصلاۃ والصوم، کیونکہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ جو ہے مومنوں میں آپس میں جو صلح صفائی اور مل جل کر رہنا، یہ صلح کرنا مومنوں میں یہ افضل ہے 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے سے۔ انشاءاللہ جو ہے باقی ماندہ اس کے فرائض جو ہے وہ اگلے پروگرام میں پیش کی جائیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔